اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ ایک کتا نجس العین ہے، اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی ایسی وفاداری کی جس کے سبب اس کتے پر جنت واجب ہوئی؟ 3 باتوں کی وجہ سے کتے کو نجس العین کہا جاتا ہے، جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا ساری رات بھونکتا رہتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو یہ سو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کتا ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ اور تیسری بات کتے کی یہ ہے کہ جب یہ کھانا کھا لیتا ہے تو باقی جو بچا ہوا کھانا ہے اس پر یہ مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ کوئی اس کو دوسرا کھا نہ سکے۔ اب میں آپ سے اصحاب کہف کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس واقعے میں پتہ چل سکے گا کہ کتے نے وفاداری کیسے کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو آج سے 2000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا۔ افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا تو بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کر دیتا۔ ایک دفعہ جب دقیانوس نے ایک ایمان والے شخص کو قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے بارات کی طرح آئے۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی۔ 7واں ان کے ساتھ ایک چرواہا تھا جو ان کو راستے میں ملا، اور 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا۔ ان 6 نوجوانوں کو بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر ان کو ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنا ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ چرواہے کے پاس بکریاں تھیں، اس نے ان بکریوں کو آزاد کر دیا، جبکہ اس کا کتا اس کے ساتھ رہا۔ افسوس شہر سے تقریباً 6 میل کی دوری پر ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ بادشاہ جب اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، بادشاہ نے دیکھا کہ اس غار کے منہ پر ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں کو پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ سو جب اندر جانے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور اس کی فوج کو دیکھ کر بھی سکون سے بیٹھا رہا۔ پھر وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا اور قیامت بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اس غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس میں اصحاب کہف تھے، تو اصحاب کہف باہر آ گئے۔ کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ بھونکتا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بھونکنا ختم کر دیا۔ اصحاب کہف کے کتے نے بھونکنے کی عادت کو ختم کر دیا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔